اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ منافق اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کفریہ بات نہیں کہی، اور بے شک انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جلاس نامی منافق نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات کہے اور بعد میں قسم کھا کر مکر گیا۔ اس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا جو انہیں نہ ملا، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ روایت میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جلاس نفاق سے توبہ کر کے مخلص مومن بن گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں اور نفاق پر اڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے وعدے سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اس قیامت کے دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی ہوئی ہر بات اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ وہ منافق جو دل سے کثیر مال خیرات کرنے والے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں اور ان کو بھی طعنہ دیتے ہیں جو اپنی محنت کی تھوڑی سی مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔
غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ بہت زیادہ مال لائے، انہیں منافقوں نے ریاکار کہا، اور بعض صحابہ بہت تھوڑا مال لائے، انہیں کہا کہ اللہ کو اتنے سے مال کی کیا ضرورت، اور ان کا مذاق اڑایا۔ ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے حبیب، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ اپنی رحمت عامہ کی بنا پر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔